खुदावंद यसु मसीह के अल कादर कद्दूस मेहरबान और बुजुर्गों बरतर नाम में आप सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में तारिक चौधरी की तरफ से पुरखलूस सलाम पहुँचे। मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, गुज़श्ता लेक्चर में हमने बाइबल मुक़द्दस की मुक़द्दस आयात की रोशनी में आपके गोश गुजार करने की कोशिश की कि खुदाए क़द्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर का वो नया नवेला और पाकीज़ा निज़ाम कायनात, खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही, खुदा का फिरदौस, खुदा की स्वर्ग, खुदा की बहिश्त, कामिलों का अबदी जहान, जिसे नए यरूशलेम का नाम दिया गया है, किस कदर खूबसूरत होगा, किस कदर दिलकश होगा, किस कदर रंगीन होगा, किस कदर दिल फरेब होगा, किस कदर जाज़बे नज़र होगा, किस कदर राना होगा, किस कदर सुंदर होगा और किस कदर ब्यूटीफुल होगा। और हमने आपके गोश गुजार किया कि जनाब यूहन्ना आरिफ कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर कादर मुतलक के उस नए नवेले और पाकीज़ा निज़ाम कायनात को यानी कामलों के उस अबदी जहान को देखते हैं और फिर यूं रकम तराज होते हैं। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए सिंगार किया हो। मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की दूसरी आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 257 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। और फिर यूहन्ना आरिफ कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर यूं देखते और यूं रकम तराज होते हैं और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुक़द्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बिल्लौर की तरह शफाफ हो। मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 258 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, बाद अज़ां हमने आपके गोश गुजार करने की कोशिश की कि उस अबदी नए नवेले पाकीज़ा और मुक़द्दस शहर की फसील की 12 बुनियादें हैं और उन बुनियादों को
ہر طرح کے گراں قیمت، گراں مایا، انمول اور بیش قیمت جواہرات کے ساتھ آراستہ پیراستہ کیا گیا ہے، اور پھر ہم نے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے 12 دروازے رکھے گئے ہیں، اور ہر دروازہ ایک موتی کا ہے، اور شہر کی درمیانی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی ہے، اور اس ابدی مقدس پاک اور پوتر شہر کے اندر نہ سورج کی روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ چاند کی روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ ستاروں کی روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور نہ کسی چراغ کی روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آج ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں کہ آخر اس پاکیزہ، پوتر، مقدس اور ابدی شہر کی خوبصورتی کا راز کیا ہے، دلکشی کا راز کیا ہے، دل فریبی کا راز کیا ہے، رانائی کا راز کیا ہے، دل ربائی کا راز کیا ہے، رنگینی کا راز کیا ہے، جاذبیت کا راز کیا ہے، سندرتا کا راز کیا ہے، اور بیوٹی کا راز کیا ہے، اور کیوں اس شہر کے باشندگان کو سورج کی روشنی کا انتظار کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اور کیوں اس شہر کے باشندگان کو چاند اور ستاروں کی روشنی کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اور کیوں اس شہر کے باشندگان کو کسی چراغ کی روشنی کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ سن لیجئے، بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس شہر کی سب سے بڑی خوبصورتی، سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی نمایاں خوبی یہ ہے کہ سارے جہانوں کا خدا، کائنات کا روح رواں، زمین و آسمان کے کل متنفسین کا خالق، مالک، رازق اور حاکم اس شہر میں اپنے لوگوں کے درمیان رہائش اختیار کرے گا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ تاریخ کے بڑے بڑے پارساؤں نے، تاریخ کے بڑے بڑے راست بازوں نے، تاریخ کے بڑے بڑے پاک بازوں نے، تاریخ کے بڑے بڑے نیکوکاروں نے، تاریخ کے بڑے بڑے دین داروں نے، تاریخ کے بڑے بڑے راست کاروں نے، تاریخ کے بڑے بڑے ایمانداروں نے، تاریخ کے بڑے بڑے وفاداروں نے، تاریخ کے بڑے بڑے پرہیزگاروں نے، تاریخ کے بڑے بڑے جانثاروں نے، تاریخ کے بڑے بڑے خدا شناسوں نے، تاریخ کے بڑے بڑے خدا ترسوں نے، اور تاریخ کے بڑے بڑے خدا پرستوں نے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
لیکن ناکام ہوئے۔ بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ جو صبح اور شام، رات اور دن، اندھیروں اور اجالوں، جنوب و شمال، مغرب و مشرق، چٹانوں، پہاڑوں، ٹیلوں، دریاؤں، سمندروں، گہراؤں، وادیوں، نالوں، گلستانوں، بیابانوں، دشت و جبل، خشکیوں، تری، قوموں، امتوں، گروہوں، جماعتوں، قبیلوں، خاندانوں، نبیوں، رسولوں، مقدسوں، زمانوں، صدیوں، سالوں، ماضی، حال اور مستقبل کا تخلیق کار ہے، تخلیق کار اعظم ہے، مصور عظیم ہے، حی القیوم ہے، حق تعالی ہے، حاکم الحاکمین ہے، سلطان السلاطین ہے، معبودوں کا معبود ہے، الہوں کا الہ ہے، دیوتاؤں کا دیوتا ہے، راجاؤں کا مہاراجا ہے، بھگوانوں کا بھگوان ہے، یزدانوں کا یزدان ہے، ہمادان ہے، ہمادید ہے، غیر فانی ہے، لا تبدیل ہے، حقیقی نور ہے، سچا عادل ہے، یہوہ اعظم ہے، کامل محیب ہے، خداوند بزرگ و برتر ہے، جس کے بزرگ و برتر اور عظیم و شان نام کا کائنات کے اندر چاروں اطراف میں بول بالا ہے، جو اپنی خصوصیات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنی پاک ذات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے معیارات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے احساسات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے نظریات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے مفروضات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے نسخہ جات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنی تعلیمات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے احکامات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنی کرامات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے کمالات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے معجزات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے عجائبات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے معمولات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے معاملات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے منصوبہ جات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے ارشادات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنے فرمودات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اپنی خواہشات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور جو اپنی تمام کی تمام مخلوقات پر اپنے بڑے بڑے اور عظیم و شان احسانات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، یعنی جو اپنی فطرت میں لاسانی ہے، اپنی قدرت میں لاسانی ہے، اپنی عظمت میں لاسانی ہے، اپنی حشمت میں لاسانی ہے، اپنی دہشت میں لاسانی ہے، اپنی ہیبت میں لاسانی ہے، اپنی برکت میں لاسانی ہے، اپنی لعنت میں لاسانی ہے، اپنی محبت میں لاسانی ہے، اپنی نفرت میں لاسانی ہے، اپنی شفقت میں لاسانی ہے، اپنی حرمت میں لاسانی ہے، اپنی عزت میں لاسانی ہے، اپنی کاملیت میں لاسانی ہے، اپنی ابدیت میں لاسانی ہے، اپنی قوت میں لاسانی ہے، اپنی طاقت میں لاسانی ہے، اپنی صداقت میں لاسانی ہے، اپنی نصرت میں لاسانی ہے، اپنی غیرت میں لاسانی ہے، اپنی عدالت میں لاسانی ہے، اپنی
حکومت میں لاسانی ہے، اپنی وسعت میں لاسانی ہے، اپنی طوالت میں لاسانی ہے، اپنی بصیرت میں لاسانی ہے، اپنی بصارت میں لاسانی ہے، اپنی سماعت میں لاسانی ہے، اپنی حاکمیت میں لاسانی ہے، اپنی الوہیت میں لاسانی ہے، اپنی ربوبیت میں لاسانی ہے، اور جو اپنی قدوسیت میں لاسانی ہے اس شہر میں اپنے لوگوں کے درمیان سکونت اختیار کرے گا۔ اور یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر یوں رقم تراز ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 3 آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، وہ جو ازلی ہے، وہ جو ابدی ہے، وہ جو اول ہے، وہ جو آخر ہے، وہ جو ابتدا ہے، وہ جو انتہا ہے، وہ جو الفا ہے، وہ جو اومیگا ہے، وہ جو فرسٹ ہے، وہ جو لاسٹ ہے، وہ جو بگننگ ہے، وہ جو اینڈ ہے، وہ جو شروع ہے، وہ جو اختتام ہے، اور وہ جو آغاز ہے اور وہ جو انجام ہے، وہ جو پریشان نہیں ہوتا، وہ جو ناتوان نہیں ہوتا، وہ جو ہراسان نہیں ہوتا، وہ جو حیران نہیں ہوتا، وہ جو پشیمان نہیں ہوتا، وہ جو لاچار نہیں ہوتا، وہ جو بیمار نہیں ہوتا، وہ جو لاغر نہیں ہوتا، وہ جو نادار نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کسی بھی قسم کے مصائب و آلام کا اور تلخی گردش ایام کا شکار نہیں ہوتا، وہ جو ماورائے رنج و ملال ہے، وہ جو بیگانہ پستی و زوال ہے، وہ جو بے نظیر و بے مثال ہے، وہ جو شہنشاہ جاہ و جلال ہے، وہ جو صاحب قدرت و کمال ہے، وہ جو مالک ماضی و حال ہے، وہ جو خالق استقبال ہے، وہ جو خدائے ذوالجلال ہے، وہ جو نہ تھکتا ہے نہ ماندہ ہوتا ہے، اونگتا ہے نہ کبھی سوتا ہے، اس شہر میں اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے مقدسوں کے ساتھ اور اپنے راست بازوں اور پاک بازوں کے ساتھ سکونت اختیار کرے گا۔ وہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اندھیروں کو اجالوں میں اور اجالوں کو اندھیروں میں، گرمی کو سردی میں اور سردی کو گرمی میں، تپش کو پالے میں اور پالے کو تپش میں، بلا کو سلامتی میں اور سلامتی کو بلا میں، آبشاروں کو ریگزاروں میں اور ریگزاروں کو آبشاروں میں، سمندروں کو صحراؤں میں اور صحراؤں کو سمندروں میں، خزاں کو بہاروں میں اور بہاروں کو خزاں میں تبدیل کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ وہ جو قادر مطلق ہے اور اپنے ہوٹل
ہونٹوں کو ہلکی سی جنبش دے کر چیزوں کو عدم سے ہستی میں لاتا ہے اور جیسا چاہتا ہے ان کو وجود عطا فرماتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان چیزوں کو ہستی کی روشن چٹان پر سے گھسیٹ کر اس انداز سے نیستی کے تاریک، ہولناک اور بھیانک گڑھے میں دھکیل دیتا ہے کہ ان چیزوں کا نام و نشان باقی نہیں بچتا اور وہ وہم و گمان میں نہیں آتی۔ وہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں اور جس کے فہم کی کوئی انتہا نہیں، یعنی وہ جو علم و دانش کا، حکمت و دانائی کا، فہم و فطانت کا، عقل و ذہانت کا، خرد و معرفت کا، شعور و آگہی کا، بصارت و بصیرت کا، سمجھ اور بوجھ کا، نالج اور وزڈم کا منبع ہے، مرکز ہے، سر چشمہ ہے، دریا ہے، ساگر ہے، سمندر ہے، بلکہ بحر بے کراں ہے، جو اپنے فہم کی فراوانی کے ساتھ ایک ایک کھیت کی، ایک ایک بالی کے، ایک ایک دانے کا، ایک ایک گلستان کے، ایک ایک پھول کی، ایک ایک پنکھڑی کا، ایک ایک دریا کی، ایک ایک موج کی، ایک ایک بوند کا، ایک ایک درخت کی، ایک ایک ٹہنی کے، ایک ایک پتے کا، ایک ایک غول کے، ایک ایک پرندے کے، ایک ایک پر کا، اور ایک ایک جسم کے، ایک ایک حصے کے، ایک ایک بال کا حساب رکھتا ہے۔ اور وہ جو اپنی عقل کی افراط اور بہتات کے باعث زمین کے ذرات کو، بارش کے قطرات کو، اڑتے ہوئے بخارات کو، سب کے سب حشرات کو، آسمانی مخلوقات کو، زمینی حیوانات کو، نباتات و جمادات کو، بلکہ تمام کے تمام موجودات کو آنکھ جھپکنے سے پہلے گن لیتا ہے۔ وہ اس شہر میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے راست بازوں کے ساتھ اور اپنے پاک بازوں کے ساتھ سکونت کرے گا۔ یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر یوں رقم تراز ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 3 آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، آسمان کو سائبان کی مانند بغیر ستون کے تاننے والا اور زمین کو بچھونے کی مانند پانیوں پر بغیر ستون کے بچھانے والا، جنوب و شمال اور مغرب و مشرق کی سرحدوں پر سوت کھینچنے والا، آسمان و
زمین کے فاصلوں کو ناپ رکھنے والا، سمندروں کے پانیوں کو تول رکھنے والا، ہواؤں کا وزن ٹھہرانے والا، پہاڑوں کو پلڑوں میں رکھنے والا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولنے والا، میرے اور آپ کے روبرو اس ابدی مقدس پاکیزہ اور پوتر شہر میں بیٹھے گا، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے۔ واہ بھائی واہ! اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 3 اور 4 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 3 اور 4 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ وہ شہر اپنی دلکشی میں، اپنی دل ربائی میں، اپنی رنگینی میں، اپنی رانائی میں، اپنی جاذبیت میں، اپنی سندرتا میں اور اپنی خوبصورتی میں بے مثال کیوں نہ ہوگا، با کمال کیوں نہ ہوگا، اور لاسانی کیوں نہ ہوگا؟ سارے جہانوں کا تخلیق کار، سارے جہانوں کا صنعتکار، سارے جہانوں کا دستکار اور سارے جہانوں کا کاریگر، بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا، بائبل کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، یعنی کائنات کا روح رواں، یعنی کائنات کا دل اور جان، یعنی کائنات کا رہنما اور رہبر، تمام دیکھی اور ان دیکھی چیزوں کا خالق، تمام جاندار اور بے جان چیزوں کا خالق، تمام آسمانی متنفسین اور باشندگان زمین کا خالق، الغرض جو کچھ پوشیدہ اور پنہاں، ڈھکا اور چھپا، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، اوپر اور نیچے ہے، ان تمام اشیاء کا خالق اس شہر میں اپنے لوگوں کے، اپنے مقدسوں کے، اپنے راست بازوں کے اور اپنے پاک بازوں کے آمنے سامنے جو بیٹھے گا، اور اس کی موجودگی میں ان کو سورج کی روشنی کی کیا ضرورت ہوگی، چاند اور ستاروں کی روشنی کی کیا ضرورت ہوگی، اور کسی چراغ، موم بتی، دیے، بلب، ٹیوب لائٹ یا انرجی سیور کی روشنی کی کیا ضرورت ہوگی؟ وہ انوار کا منبع، وہ روشنیوں کا سمندر، وہ اجالوں کا بحر بے کراں، اور وہ تجلیات کا بادشاہ ان کے روبرو جو بیٹھے گا، سارے پردے اپنے چہرہ مبارک پر سے ہٹا کر
ان کے آمنے سامنے جلوہ گر ہوگا، جلوہ افروز ہوگا، اور اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر ان تمام چھوٹے بڑوں کو اپنا درشن، اپنا دیدار، اپنی قربت، اپنی نزدیکی، اپنی حضوری اور اپنی موجودگی کا لطف دے گا، مزہ دے گا، جنہوں نے اس کے احکام و قوانین کی بجا آوری میں جان تک کی بازی لگا دینے سے گریز اور دریغ نہ کیا، جتنوں نے اس کے بیٹے کے پاکیزہ خون میں دھل کر پھر سے گناہ کی گندگی، غلاظت، حماقت اور خباثت میں لوٹ کر جانے کا نہ سوچا، بلکہ کاملیت کی راہوں میں اس کے پاک روح کی رہنمائی میں اور اس کے پاکیزہ احکام و قوانین کی روشنی میں بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اپنی جانوں سے گزر گئے، لیکن لوٹ کر دیکھنا پسند نہ کیا، اور نہ ہی اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے وسوسہ جات، منصوبہ جات اور ارادہ جات کا شکار ہو کر قادر مطلق کے احکام و قوانین کی نفی کی، تذلیل کی، توہین کی، تحقیر کی اور تضحیق کی، نہ بلکہ اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں، پاسداری میں، بجا آوری میں اور لاج رکھنے میں، لحاظ رکھنے میں، احترام کرنے میں اور عزت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی خوشنودی کو اپنے لیے ممکن بنانے کے سلسلے میں، اور اس کے بیٹے کے پاکیزہ اور پوتر خون کو رائے گاں نہ جانے دیا، بلکہ اپنے اندر بار کے تمام خیالات کو، تخیلات کو، نظریات کو، احساسات کو، خواہشات کو، رجحانات کو، ترجیحات کو، میلانات کو، معمولات کو اور معاملات کو پاک کر لیا، تاکہ پاک ترین خدا کے آمنے سامنے ان کو بیٹھنے کا استحقاق اور اعزاز مل جائے۔ رسول فرماتے ہیں، میں نے اس پاکیزہ، پوتر، مقدس اور ابدی شہر نئے یروشلم میں کوئی عبادت گاہ نہ دیکھی، کوئی گرجا گھر نہ دیکھا، کوئی ہیکل نہ دیکھی، کوئی مقدس نہ دیکھا، اور آپ وجہ بتاتے ہیں جب وہ سارے پردے اٹھا کر اپنے لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہو گیا تو پھر تشبیہاً کسی مقدس کو تعمیر کرنا، کسی گرجا گھر کو تعمیر کرنا، کسی عبادت گاہ کو تعمیر کرنا یا پھر کسی ہیکل کو تعمیر کرنا فضول تھا، کیونکہ سارے جہانوں کا خدا جو اپنے لوگوں کے سامنے آ بیٹھا، اس سے بڑی کوئی عبادت گاہ، اس سے بڑی کوئی ہیکل اور اس سے بڑا کوئی مقدس یا اس سے بڑا کوئی گرجا گھر نہ ہے، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا۔ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی موجودگی میں، اس کے پاکیزہ برے کی موجودگی میں کسی ہیکل کی، کسی گرجا گھر کی، کسی عبادت گاہ کی یا کسی بھی مقدس کی قطعی ضرورت نہ ہے۔ یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر دیکھتے ہیں اور پھر یوں رقم تراز ہوتے ہیں، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 22ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر
नंबर 258 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, जहाँ वो कद्दूस बरहक और बुजुर्गों बरतर अपनी तजल्लियात समेत, अपने अनवार समेत, अपने लोगों के रूबरू, अपने मुकद्दसों के आमने सामने जलवा गर हो जाएगा, जलवा अफरोज हो जाएगा। उसकी रूनमाई के बाद, उसकी जलवा नुमाई के बाद किसी इबादत गाह की, किसी गिरजा घर की, किसी हैकल की या फिर किसी मकदस की क्या जरूरत रहेगी। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और बर्रा उसका मकदस है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 22वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 258 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, बढ़ते चलो उस कदूस बरहक और बुजुर्गों बरतर के अहकाम व कवानीन की रोशनी में कामलियत की मंजिलों की तरफ। और बर्रा के खून में धुल जाने के बाद और बर्रा की कुर्बानी के बायस पाक साफ हो जाने के बाद कभी भूलकर भी गुनाह की गंदगी में, गुनाह की गलाजत में, गुनाह की हमाकत में, गुनाह की जलालत में, गुनाह की खबासत में, गुनाह की शरारत में, गुनाह की बतालत में और गुनाह की नजासत में लतपत ना हो, बल्कि पाक 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 होते जाओ और पाक रूह की रोशनियों में कामलियत की मंजिलों की तरफ बढ़ते चले जाओ, ताकि आपको और मुझे उस अबदी शहर में, खुदा की बादशाही में, खुदा के फिरदौस में, खुदा की बहिश्त में, खुदा के स्वर्ग में, यानी खुदा के उस नए नवेले और पाकीज़ा निज़ाम कायनात में और कामलों के उस अबदी जहान में, यानी नए यरूशलेम में दाखिल होने का इस्तेहकाक और एजाज मिले, जहां हम उस कद्दूस बरहक और बुजुर्गों बरतर की संगत में, सोहबत में, कुर्बत में, नज़दीकी में, हजूरी में, मौजूदगी में और प्रेजेंस में अब्दुल आबाद रिहाइश इख्तियार करने के लायक करार दिए जाएंगे। और उस कद्दूस बरहक और बुजुर्गों बरतर के मुबारक पाकीज़ा और मुकद्दस चेहरे को अब्दुल आबाद तक देखा करेंगे। और फिर कभी हमें उस शहर से, उस बहिश्त से, उस स्वर्ग से, उस फिरदौस से, उस बादशाही से, खुदा के नए नवेले निज़ाम कायनात से, यानी कामलों के अबदी जहान से निकाला ना जाएगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।